صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلۃ العقبہ کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیلۃ العقبہ سے مراد وہی ہے کہ 70 صحابہ کرام مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رات کے وقت مکہ مکرمہ ہی کے اندر بیعت کرتے ہیں اور اسلام کا عہد کرتے ہیں، اور اسی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے اور لیلۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ کعب بن مالک اس کے اندر شامل ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ گئے اور بعض کے اندر ہے کہ یہ نہیں گئے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مشاہدات تھے سارے مشاہدات کے اندر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہتے ہیں سوائے غزوہ تبوک کے، اور غزوہ تبوک کے اندر یہ نہیں جا سکے اور پھر انہوں نے توبہ کی، اس کا بھی انشاءاللہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعراء صحابہ کرام میں سے ہیں، یعنی بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو اشعار پڑھنا بھی جانتے تھے، ان میں سے حضرت کعب بن مالک تھے، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت کعب بن مالک اور عبداللہ ابن رواحہ جو مدینہ کے انصار کے سرداروں میں سے تھے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ کراموں میں سے یہ تھے کہ یہ اشعار کو بھی جانتے تھے، پڑھے لکھے بھی تھے اور اشعار بھی جانتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہے۔ غزوہ تبوک کے اندر آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے اندر کھلے عام اعلان فرمایا تھا کہ روم کے ساتھ جنگ اور مقابلہ ہے۔ روم کا بادشاہ بہت بڑی طاقت اس زمانے میں سمجھی جاتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عام طور پہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف جہاد کا بتاتے تھے بھی جانا ہے، لیکن جگہ کا نہیں بتاتے تھے، آپ اشارتاً بات کرتے تھے۔ لیکن حضرت کعب بن مالک خود بخاری شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا واقعہ کا آیا نا معاملہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی الاعلان واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے، روم کے ساتھ جنگ ہے اس کے لیے جانا ہے، اور سب کے سب صحابہ کرام نے جانا ہے، چونکہ بہت بڑا لشکر کے ساتھ جنگ تھی، کوئی 1.5 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ روم کے بادشاہ کے پاس ان کا لشکر تھا، اتنی بڑی فوجوں کے ساتھ وہ آ رہا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ہر چیز کلیئر بتا دی تھی، اور صحابہ کرام کو بھی حکم تھا کہ سارے کے سارے اس غزوے کے اندر شامل ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جتنے صحابہ کرام تھے 30,000 کا لشکر مدینہ طیبہ سے نکلتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے جانا ضروری ہے، الا یہ کہ آپ نے فرمایا کوئی معذور ہے، کوئی بچہ ہے، عورت ہے اور کوئی بوڑھا ہے، تو اس کی آپ علیہ السلام نے اجازت فرما دی۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ سب کے سب جائیں گے۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرا بھی ارادہ تھا، اور وقت ایسا تھا کہ کھجورے اور پھل سارا کا سارا پکا ہوا تھا، اور اس وقت میرے اسباب بھی بالکل ٹھیک تھے، حالانکہ اس سے پہلے فرماتے کبھی اتنے اسباب ٹھیک نہیں تھے، یعنی اس وقت میرے پاس 2 سواریاں موجود تھیں، اور جانا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اسباب بھی تھے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ چلے ٹھیک ہے لشکر جا رہا ہے، نکل رہا ہے، تو میں انشاءاللہ کل نکل جاؤں گا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے کہ اگلا دن ہوا تو پھر میں نے کہا کہ چلے نکلتا ہوں، تو اگلے دن بھی رہ گیا، پھر رہتے رہتے تیسرا دن بھی رہ گیا۔ فرماتے کہ آخر کار یہ معاملہ ہوا کہ پھر میں جا ہی نہ سکا، رہ گیا۔ اور کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا لشکر تھا، بخاری شریف کے اندر یہ تفصیل آتی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 30,000 صحابہ کرام کی تعداد، تو کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رہنا بھی چاہتا تو شاید کسی کا پتہ نہ چلتا، لیکن کہتے ہیں کہ میں بس رہ گیا، اور مجھے بڑی شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ میں اتنے بڑے غزوے کے اندر نہیں جا سکا۔ صحابہ کرام کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکل جاتے ہیں،
آگے سے جو روم کا بادشاہ ہوتا ہے وہ بہت بڑی جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اخیر میں وہ اتنا بڑا لشکر لانے کے باوجود اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب ایسا اس کے اوپر پڑا کہ وہ بغیر جنگ کیے وہاں سے بھاگ گیا۔ اب جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تبوک مقام پر پہنچے نا، تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی یہ کعب کدھر ہے جی؟ کعب نظر نہیں آ رہا۔ تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا کہ حضور ان کے تکبر اور غرور نے ان کو پیچھے کر دیا ہے، یعنی وہ غرور کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود ہے، تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ نہیں حضور ایسی بات نہیں ہے، وہ باقی تو سارے غزوات کے اندر آ گیا، تو اس غزوے میں پتہ نہیں کیا وجہ بنی اس کے لیے۔ یعنی معاذ بن جبل نے ان کی طرف سے دفاع کیا کہ دیکھیں اگر وہ رہ گیا ہے تو ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو خیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم 3 بندے تھے جو باوجود مسلمان ہونے کے کامل الایمان تھے، مسلمان تھے اور مخلص تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ وہ 3 بندے رہ گئے ہم، ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ میں تھا، ایک حلال ابن امیہ اور ایک مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہم 3 صحابہ اکرام میں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ کہتے بغیر جنگ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ میں آئے نا، اب کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا کہ میں کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات کروں، حضور تو ناراض ہوں گے۔ کہتے ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع یہ بھی ساتھ تھے میرے، ہم 3 ہی ساتھی تھے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو یا تو ہمیں منافق نظر آتے تھے، یا بوڑھے آدمی یا بچے وغیرہ نظر آتے تھے، ان کے علاوہ ہم ہی 3 تھے جو اس غزوے کے اندر نہیں جا سکتے۔ کہتے کہ میں پھر بڑا پریشان ہوا کہ کیا کروں، تو پھر کہتے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر نماز پڑھا کرتا تھا تاکہ حضور کوئی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ لیکن کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پھر ان کو بتایا کہ کعب بن مالک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہے، اور پھر ایک موقع آیا کہ آپ نے فرمایا کہ کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع سے کلام کرنا بھی چھوڑ دو۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ جو بندہ قریب ہوتا ہے نا تو اس کا پھر احساس اور دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کعب بن مالک کو خبر دی گئی کہ کعب بن مالک اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع کر دیا ہے، وہ آپ لوگوں سے بات چیت بھی نہیں کریں گے، کعب بن مالک سے بھی، حلال ابن امیہ سے بھی اور مرارہ ابن ربیع سے بھی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا۔ کہتے کہ پھر میں کیا کرتا تھا، میں حضور کے پاس ہو کر نماز پڑھتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ترشی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا بھی تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ میں سلام بھی کرتا تھا اور حضور کے ہونٹوں کو بھی دیتا تھا کہ حضور کوئی سلام کا جواب بھی دیتے کہ نہیں دیتے۔ کہتے کہ پھر جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور نہیں دیکھتے تھے، جب میں نماز پڑھنے لگ پڑتا تو پھر حضور مجھے دیکھ بھی لیتے تھے۔ لیکن ظاہری بات ہے اللہ کے نبی کو بھی تو اپنے صحابہ کرام سے محبت تھی۔ کہتے ہیں کہ 49 دن گزر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھی منع فرما دیا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ تو میرے بڑے قریبی تھے، انہوں نے بھی مجھ سے بات کرنا شروع کر دی۔ کہتے کہ میں نے ان سے ایک دفعہ بات کی تو مجھے انہوں نے بات کا جواب نہیں دیا، پھر بات کی پھر جواب نہیں دیا، پھر میں نے قسم کھا کر کہا ان کو کہ ابو قتادہ بتاؤ کہ میں کامل مسلمان نہیں ہوں، اخلاص والا مسلمان نہیں ہوں، مخلص نہیں ہوں، تمہیں نہیں پتا؟ کہتے تیسری مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام چونکہ وہ بھی مجبور تھے، اللہ کے نبی کا حکم تھا، یہاں تک کہ جب آخری دن 1-2 دن رہ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کی طرف سے پیغام آتا ہے، آپ حکم جاری فرماتے ہیں کہ کعب بن مالک کو بیوی کو بھی کہہ دو کہ وہ بھی ان سے کلام کرنا شروع کر دے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں آتا۔ کعب بن مالک کو کہا گیا تو کعب بن مالک نے کہا کہ حضور سے پوچھ کر بتا دیں کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں طلاق دے تو آپ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دے۔ یہ معاملات چلتے رہے۔ کہتے کہ منافقین تو جو آتے تھے وہ جھوٹ بول کر اپنی جان بچا رہے تھے، لیکن میں نے دل میں کہا تھا کہ حضور کو سچی بات بتاؤں گا
تو میں نے سچی بات بتا دی کہ حضور بس سستی کی وجہ سے میں رہ گیا تھا، اور کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس۔ کہتے ہیں 50 دن کے بعد قرآن مقدس کی آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یعنی ان 3 شخصوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو پیچھے رہ گئے تھے یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، باوجود کہ زمین بہت کشادہ ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ملنے والا نہیں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ 50 دن کے بعد کعب بن مالک جو ہے ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور حضور کی طرف سے پیغام پہنچ جاتا ہے کہ کعب بن مالک کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ان کو بتانے کے لیے صحابی آتے ہیں، یہ ان کو انعام کے طور پر کچھ ہدیہ دیتے ہیں، اور پھر کعب بن مالک آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاؤں تو یہ سارا معاملہ جو اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی ہے نا، یہ صرف سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے قبول فرمائی ہے، کہ میں نے سچی بات آپ سے کی تھی یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ نے میرے اوپر کرم نوازی کی ہے، میری بخشش فرما دی ہے، تو میں اپنا سارا ساز و سامان، ساری جائیداد اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں، وقف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ساری نہ کرو۔ پھر عرض کیا کہ حضور میں خیبر والی جو جگہ ہے میری وہ رکھ لیتا ہوں، باقی کر دیتا ہوں۔ پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عہد کرتے یا رسول اللہ، آج کے بعد جتنی زندگی ہے میں کبھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بھی دین کے کام کے اندر غفلت سے گزاروں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 77 سال کی زندگی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو ہے نا ان کی وفات ہوتی ہے، اور آج بھی دیکھیں ان کا ذکر قرآن مقدس میں خیر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یعنی بندے سے اگر کوتاہی ہو جائے اور بندہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عزتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔